رات کو دودھ پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خبردار، رات کو دودھ پینے والے ہر مرد اور عورت اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت سی دلچسپ باتیں بتانے والے ہیں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 5 چیزیں جس انسان کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ تو وہ 5 چیزیں کون سی ہیں، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ الٹا سونا کیسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الٹا لیٹنا کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ دودھ پینے کا صحیح وقت کون سا، کس وقت دودھ زہر بن جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت یہ 5 چیزیں، 5 نعمتیں عطا فرما دے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اسے دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی ہیں۔ نمبر 1، شکر کرنے والی زبان۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کیا کرو، میں نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ نمبر 2، ذکر کرنے والا دل۔ جس آدمی کو اللہ پاک اپنا ذکر کرنے والا دل دے دے وہ آدمی دنیا کا خوش قسمت نصیب ترین بن جاتا ہے۔ نمبر 3، مشقت اٹھانے والا بدن۔ جس آدمی کے پاس ایسا جسم ہو جو مشقت اٹھا سکے، جو محنت کر سکے، وہ آدمی بھی دنیا کا خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ نمبر 4، نیک بیوی۔ جسے اللہ پاک عطا فرما دے تو وہ ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، گویا نیک بیوی ایک خزانے کی مانند ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سہولت کی روزی، یعنی کہ جس کی روزی کا بندوبست اللہ پاک اس کے گھر پر یا اس کے نزدیک کر دے تو وہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ الٹا سونا کیسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص الٹا سویا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے قریب گئے اور اپنے ہاتھوں سے اسے ہلا کر اٹھایا اور فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الٹا سونا جسم اور روح کو کمزور بنا دیتا ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے انسان جسمانی اور روحانی بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے، اور اللہ کو ایسے سونا پسند نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، آخر الٹا سونا کیوں منع ہے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب کوئی انسان پیٹ کے بل سوتا ہے تو وہ انسان خود نہیں سوتا بلکہ شیطان اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ پیٹ کے بل سوئے، کیونکہ اللہ نے انسان کے دماغ میں یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ کائنات میں اختیار رکھے۔ جب انسان کا دماغ مڑ کے زمین کی طرف ہوتا ہے تو جو الہام اللہ خوف کے ذریعے انسان تک پہنچانا چاہتا ہے، اس سے انسان محروم ہونے لگتا ہے، اور جو اختیار انسان کے دماغ کا کائنات پہ ہوتا ہے، اس سے انسان محروم ہوتا ہے، اور یوں اس انسان کی روح دن بہ دن کمزور ہونے لگتی ہے۔ اور اس کے علاوہ الٹا سونے سے انسان کا پیٹ دبا رہتا ہے، سو یوں انسان کے سانس ہاضمے کا اور آنے والے وقت میں وہی انسان دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یا جب بھی سویا کرو تو کروٹ بدلتے رہا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الٹا سونا شیطانی صفت ہے، کروٹ بدلتے رہنا مومن کی صفت ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دودھ پینے کا صحیح وقت، کس وقت میں دودھ زہر بن جاتا ہے۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو بہام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے، کہ حضرت وہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ فوائد حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے، اور اس سے بہترین غذا شاید ہی ہو۔ دودھ کے اندر جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے،
اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے جس میں کیلشیم، پروٹین، وٹامن اے، کے اور B12، امینو ایسڈ، فائبر، سوڈیم اور دیگر خصوصیات شامل ہیں جو جسم کو توانائی بخشنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ صبح ناشتے میں دودھ چاہے جو دن بھر قوت مدافعت کو برقرار رکھتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو ایک کپ دودھ پینے کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ آج کل معمر افراد سمیت نوجوانوں کو بھی نیند نہ آنے کا مسئلہ درپیش ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، جلد تھکن ہو جاتی ہے اور جسم دن بھر سستی کا شکار رہتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق دودھ میں ٹرپٹوفین نامی ایسے امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو رات کو پرسکون نیند میں مددگار ثابت ہیں۔ رات کو ایک گلاس نیم گرم دودھ پینے سے بہترین نیند آتی ہے۔ صبح اٹھ کر موڈ خوشگوار رہتا ہے اور صحت میں بہتری آتی ہے۔ رات کو ایک کپ دودھ پینے سے نہ صرف پرسکون نیند آتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے بھی پورا دن تھکن محسوس نہیں ہوتی اور جسم پورا دن حرکت میں رہتا ہے۔ اگر آپ کو قبض یا تیزابیت کی شکایت ہے تو رات کو سونے سے قبل ایک کپ دودھ ضرور پئیں۔ اس سے نہ صرف نظام ہضم تیزی سے کام کرتا ہے بلکہ یہ سینے کی جلن اور معدے کی خرابی کو بھی درست کرتا ہے۔ دودھ میں وافر مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مفید ثابت ہے۔ رات کو ایک کپ نیم گرم دودھ پینے سے جسم میں کیلشیم کا اضافہ ہوتا ہے جس سے ہڈیاں پہلے سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ یہ ہڈیوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے میں بھی معاون ثابت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں چینی یا کسی بھی ایسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جس میں مٹھاس ہو۔ رات کو ایک کپ دودھ پینا خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دودھ میں وافر مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے جو جلد کو دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کی چمک بھی بڑھاتا ہے۔ دودھ پینے کے بے شمار فائدے ہیں پر کبھی کبھار یہ دودھ زہر بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین، قدرت نے ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہے، بغیر مقصد کوئی چیز نہیں ہے اور دودھ کو قدرت کی کئی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مانا گیا ہے۔ دودھ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل فرمائی ہے، بس تم گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے درخت کو چرتی ہیں یعنی کھاتی ہیں۔ گائے کے دودھ سے علاج کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ پانی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ پسند تھا کیونکہ یہ پیٹ میں جلدی سے ہضم ہو جاتا ہے، جسم کی خشکی کو دور کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ دودھ ایک کمپلیٹ میل ہے۔ دودھ انسان کو پروٹین، چکنائی، کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم اور میگنیشیم قیمتی وٹامن دیتا ہے، تو دودھ پیا کرو۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن بی اور منرلز بہت ہی بڑی مقدار میں ہوتی ہیں۔ اگر دودھ کو صحیح وقت پر نہ لیا جائے تو یہ نقصان دے سکتا ہے۔ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو ڈاکٹر رات میں دودھ پینے سے روکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق دودھ پینے کا ٹائم شام 4 بجے سے 6 بجے یعنی مغرب سے پہلے کا وقت صحیح ہے۔ یا رات میں دودھ پی رہے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، آدھا کھانا اور آدھا دودھ لینا چاہیے کیونکہ دودھ ہی ایک وقت کی مکمل غذا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پسینہ کیوں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، حتیٰ کہ وہ امیر انسان تھا۔ وہ آ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میں بیمار رہتا ہوں، اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے اور اچھا کھاتا ہوں اور اچھا پیتا ہوں، لیکن یہ بیماری مجھ سے جدا نہیں ہوتی، ایسا کیوں؟ اس شخص کا بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب آدم اور اس کی بیوی حوا علیہ السلام جنت میں تھے، نہ درد تھا، نہ پسینہ تھا، نہ تھکاوٹ تھی، لیکن جب حوا اور آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ناراض ہو کر حوا اور آدم کو جنت سے نکال دیا اور یہ فرمایا کہ ایک محدود وقت تک آدم ذات امتحان دیں گے اور پھر وہ ثابت کر سکیں گے کہ وہ جنت کے قابل ہیں یا دوزخ کے قابل ہیں، اور پھر اسے اس جگہ سے نوازا جائے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام سے کہا، اے حوا،
تو درد سے بچے جنے گی تاکہ آنے والے انسان یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے اور ہر امتحان کے ہر موڑ پہ تکلیف سجی ہوئی ہے۔ اور آدم سے کہا گیا اے آدم تو اپنے پسینے کی کھائے گا، پسینہ نکالے گا۔ انسان کو جو بھی بیماری ہو وہ پسینہ نکلنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا اے شخص تمہارے پاس وہ دولت ہے، تم کھانا کھاتے ہو لیکن اپنا پسینہ نہیں نکالتے، محنت نہیں کرتے، جیسا تم کھانا کھاتے ہو ویسے ہی اپنے جسم سے پسینہ نکالنے کی عادت بناؤ، دیکھنا تمہاری بیماریاں تم سے جدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔